انسانی نفس کو سب سے زیادہ عزیز جو چیز ہوتی ہے وہ شہرت ہے۔ اس کی شہرت ہو جائے، اچھا ہو جائے، اور اس کا تذکرہ ہونے لگے اور لوگ اسے یاد کرنے لگیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ قیامت میں یہ میرے پاس آئیں گے تو ہم پھر انہیں بتائیں گے کہ احسن ندیہ، کس کی مجلس اچھی جمتی، خوشامدیوں کے ٹولے، اور افسر بیٹھا ہوا ہے، اور وزیر اور وزیر اعظم اور صدر اور بادشاہ کی پوری کابینہ ایک سے ایک بڑھ کے اسے چکما اور خوشامد کرنے والے، دل خوش ہو رہا ہے، سب اچھا کی رپورٹ جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم بتائیں گے کہ احسن ندیہ، لوگوں تم میں سے کس کی مجلس اچھی جمتی تھی، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ انسانی نفس بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اسے شہرت ملے، کسی طرح لوگ اس کو یاد رکھیں، کسی طرح لوگ اس کا نام لیں۔ اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے ختم کر دیا تھا، ان کی تو تمنا یہ رہی کہ قبر کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ وہ اتنا بچتے تھے نام سے۔ سلطان بلبن کا بیٹا محمد، تاتاریوں نے جب حملہ کرنا تھا ہندوستان پہ، تو بلبن نے اپنے شہزادے محمد کو بھیجا دیپال پور، اور اس سے کہا دفاع کرنا ہے۔ وہ جو بہادر جرنیل اس نے بھیجے، اور اس کا بیٹا ہر طرح سے کیا فوجی طاقت اور اسلحہ چلانا اور کیا علم و دانش، سب چیزیں اس لڑکے میں بھری ہوئی تھیں، پہنچا اور ہندوستان کو بچاتے ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ بلبن واپس آ رہے تھے اور ہزاروں کی فوج ان کے ساتھ تھی۔ خط لکھا، اور لکھا حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو کہ خانقاہ پہ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے صاف منع فرما دیا اور فرمایا بالکل۔ اسے پھر خط لکھا تو حضرت کے خلفاء نے کہا کہ حضرت بادشاہ وقت ملنے آتا ہے، آپ منع کرتے ہیں بڑی سختی سے، ایسے نہ ہو کہ کوئی دشواری پیش آ جائے۔ فرمایا میرے شیخ یہ کہتے تھے، اور ان کے شیخ بھی، یعنی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس مولوی کا نام بادشاہ کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے پیسے لینے اور دینے کے لیے، اس کا نام اللہ کے رجسٹر سے کٹ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں ملنا۔ بلبن بادشاہ آئے اور پڑاؤ ڈال دیا خانقاہ کے سامنے کھلے میدان میں، اور کہا حضرت کو کہو ملنا۔ حضرت نے جان چھڑانے کے لیے اپنے کرتے کا ایک بازو بھیج دیا، اور فرمایا اسے ایک لکڑی نصب کر کے اس پہ لٹکا دو، اور فوج والوں کو کہو جو ہاتھ اس پہ رکھ لے میری طرف سے مصافحہ ہو گیا، جان چھوڑ۔ فوج چلتی چلی گئی، اور بلبن اپنی جگہ پہ قائم رہا، اور کہا حضرت کو کہو اچھا اتنا نہیں تو زیارت تو کرا دیں، تشریف لائیں، ہم کہاں اس چھوٹی سی خانقاہ میں آئیں گے۔ شیخ اٹھے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے گرد حلقہ بنا لینا، خبردار جو تمہیں کوئی توڑ کے مجھ سے ہاتھ ملانے بھی آیا، مجھے وحشت ہوتی ہے، میں نہیں جاننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں کون ہوں۔ بیٹھے رہے۔ جب ساری فوج گزر گئی، بلبن اٹھا، سلام کیا، اور ایک چیز پیش کی، حضرت کو بھی نہیں، ان کے خلفاء کو، انہوں نے حضرت کو دیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، پڑھا، اور فرمایا کہ اچھا کہاں ہیں وہ دیگیں؟ کہا کہ حضرت یہ دیگیں پڑی ہیں، سونے اور چاندی کے سکے ہیں۔ فرمایا خانقاہ کا دروازہ میرے لیے اس میں داخل ہونا حرام ہے، یہ سب غریب لوگوں کو دے دو، جتنے بھی اس علاقے کے غریب ہیں سب پہ بانٹو تاکہ میں گھر جاؤں۔ اٹھے تو کسی اور نے ایک رکا دیا، دیکھا، فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا حضرت خانقاہ کے خرچے کہاں پورے ہوتے ہوں گے، 16 گاؤں پاک پتن کے یہ آپ کے نام بادشاہ سلامت کھڑے ہیں، لکھ کے دیا ہے۔ ہندو ایک آیا روتا پیٹتا اور کہا حضرت سارا سونا اور چاندی تقسیم ہوا ہو گیا۔ مسکرائے، ہنسے اور فرمایا سب ہو گیا، تو کہاں تھا؟ اس نے کہا حضرت بیٹی کی شادی ہے،
اور بڑا برا حال ہے، اب میں کیا کروں؟ تو 16 گاؤں کا پروانہ اس کو دیا اور فرمایا سب زمین تو لے۔ نفس بخیل ہے اور اللہ سخی ہے، اس لیے نفس بخل کی طرف کھینچتا ہے۔ نفس انسانی کی سب سے بڑی کمزوری شہرت ہے، یہ بھی جانے وہ بھی جانے، کیوں تمہیں جانے، یہ تم ہو کیا؟ اس لیے جب انسان میں دولت کی محبت، ضرورت نہیں، ضرورت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، دولت کی محبت اور شہرت کی طلب اور گناہ پہ استغفار نہ کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ایسے شخص کو ہلاک ہونے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔